السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان کا صحیح اسلامی تصور، یہ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کا آغاز ایک حدیث سے ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے چند سوالات کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی گھڑی کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہے۔ تو احسان کے متعلق اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ احسان کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو احسان عربی زبان کا ورڈ ہے جو کہ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کے معنی ہیں خوبصورتی اور بھلائی کے، اور اللہ تعالیٰ اعمال میں بھی اسی چیز کو آزماتے کہ کس کے عمل میں احسان زیادہ ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا یہ دیکھنے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ احسان کا مطلب صرف عبادتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ بندگی کے ایک وائڈ تصور ہے کہ زندگی کا ہر کام بندگی میں شامل ہے، اور جو بھی عمل بندہ کرے وہ احسان سے خالی نہ ہو، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھی چھری تیز کرنا تاکہ جان آسانی سے نکل جائے، یہ بھی احسان ہے۔ احسان کا دائرہ زندگی کے ہر پہلو میں ہے۔ اگلا ٹاپک ہے احسان، حسن اور محسن۔ حسن نام ہے اچھائی، بھلائی، جمال و کمال کا۔ عشق نام ہے حسن کی طلب، اس کے لیے اضطراب، بے چینی، تمنا، جستجو اور صحیح وجاہت کا۔ حسن کی طلب، کشش ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ کسی کو دولت میں حسن نظر آتا ہے، کسی کو چہرے میں، کسی کو علم میں، کسی کو نیکی میں، کسی کو انسان کے ساتھ بھلائی کرنے میں۔ حسن کمال اور اس کے لیے محبت و عشق ہونا، اور دل کے اندر اس کی طلب ہونا اور اس کے لیے آرزو ہونا، یہی عشق ہے۔ عشق حسن کے پیچھے آتا ہے۔ ضروری نہیں ہمیشہ عشق کامیاب ہو، لیکن اس کو پانے کے لیے جو صحیح و بے چینی، تڑپ اور لپک رہتی ہے، اسی سے انسان اونچا اڑتا ہے، اسی سے منازل طے کرتا اور سربلندی کے راستے پر آگے بڑھتا ہے اور بلندیوں پر پرواز کرتا ہے۔ اگر عشق کی آگ سرد ہو جائے تو آدمی راکھ بن جاتا ہے اور کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ بڑائی، بہتری، بھلائی، نیکی، خوبصورتی، جمال و کمال کی جستجو کے لیے دل میں ایک لگن، ایک تڑپ، ایک اضطراب، بے چینی ہونی چاہیے۔ یہی عشق کی خاصیت ہے اور زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ حسن و عشق کی داستان پہلے انسان آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ ان کو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی اور زوال نہ کرنے والی بادشاہت پر عشق تھا۔ اسی عشق میں پہلی غلطی اور توبہ کی، اور توبہ نے آپ کا مقام اونچا کیا۔ حسن کہیں بھی اور کچھ بھی ہو سکتا، آدمی کے اختیار میں ہے کہ اسے چنے۔ ایک عالم ایک کتاب پر نظر ڈالے، وہ اتنی حسین ہوگی کہیں دوسری طرف اس کی نظر نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حسن بکھیر دیا۔ کائنات کو بنانا انسان کے لیے ضروری تھا، لیکن حسن ڈالنا ضروری نہیں تھا۔ اس نے ڈالا، لیکن جو بنایا بہترین سانچے میں بنایا۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ زمین اور آسمان ثنائی کی معراج کا ثبوت ہے۔ آسمان، ستارے، سورج بنایا، دن کی شان اور رات بنائی، درختوں کو خوبصورت رنگ سے نوازا، اور پھول بھی غذا میں شامل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے پھول بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے موت جیسی چیز کو بھی خوبصورت بنایا۔ ہم دیکھتے کہ جیسا سبز جو پتے ہوتے وہ پیلے رنگ کے ہو جاتے موت کے آنے پر، اور وہ بہت خوبصورت نظر آتے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے حسن ازلی، حسن جو ہمیشہ رہے، خالق کائنات۔ صحیح مسلم میں کہا گیا، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی کا ظاہری خوبصورتی کو بھی پسند کرتا ہے اور باطنی خوبصورتی کو بھی۔
جیسا آدمی کے کپڑے پاک ہوں، بدن سے اچھی خوشبو آئے اور مسجدیں پاک ہو، گھر پاک ہو، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے کہ آدمی کا دل بھی پاک ہو اور گناہوں سے وہ خود اپنے آپ کو پاک رکھے۔ سورہ مدثر میں کہا گیا کپڑے بھی پاک ہوں اور اخلاق بھی پاکیزہ ہوں۔ اصل حسن ازلی کی کشش زندگی میں رنگ پیدا کرتی ہے۔ حسن کی تلاش یہ ہے کہ آدمی کو خیال ہو کہ وہ اس کے نظروں کے سامنے ہے۔ جو نظروں کے سامنے ہو، جس سے آدمی کو عشق ہو، تو زندگی کا کون سا حصہ رنگت سے خالی ہو سکتا ہے؟ حسن کے دو پہلو ہیں، ایک معنوی اور دوسرا باطنی۔ حسن اخلاقی بھی ہے اور حسن عمل بھی۔ جیسا ابتدا میں کہا گیا کہ حسن یہ ہے کہ بندہ ایسے نماز پڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ پاسبل اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم سورہ اعراف میں دیکھتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ انعام میں کہا گیا کہ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن حسن کا تقاضا ہے کہ کیفیت ایسی ہو کہ دیکھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ایمان لانے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں کہا گیا حق یہ ہے کہ جو بھی ہستی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپے اور عمل نیک روش پر ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ اور سورہ آل عمران میں ہے کتنے ہی نبی ایسے تھے جن کے خلاف لوگوں نے جنگ کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ ہے محسن اور احسان، مصیبتوں میں ڈٹے رہنا اور ڈر رہنا کہ شاید غلطی نہ ہو جائے۔ احسان کے تقاضے۔ احسان سے اللہ کی نگاہ میں بندے کے درجات بلند ہوتے۔ احسان ہی سے اپنی شخصیت کو اونچے سے اونچا انسان لے جاتا ہے۔ اسی لیے احسان زندگی میں ترقی اور عروج کے لیے ضروری ہے۔ عربی زبان میں احسان کے گہرے معنی ہیں، لیکن انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ایکسیلنس کہا جا سکتا، جو کہ ہر کام میں پرفیکشن لاتا ہے۔ رضائے الہی کی اصطلاحات ہے کہ اللہ کے چہرے کی تلاش ہو۔ سورہ رحمان میں فرمایا گیا وہ چہرے جس میں جلال بھی ہے اور کرم بھی۔ سورہ روم میں جو اللہ کی خوشنودی چاہے۔ چہرے کی تلاش اور خوشنودی وہ چیز ہے جو کہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے بندے کے اندر۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے دیکھنے پر وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی مرضی کے کام کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اگر آنکھ کے اشارے سے خوشی ظاہر ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ غزوہ تبوک میں 3 صحابی کا جب بائیکاٹ 50 دن کے لیے کیا گیا تھا تو ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ سے جب آپ سلام کرتے تو آپ کی آنکھوں میں دیکھتے کہ کوئی جنبش ہوئی ہے، اگر ہوئی تو خوش ہو جاتے، یہ سوچ کر کہ ابھی بھی آپ کے دل میں محبت باقی ہے۔ چہرے کی طرف دیکھنا اردو زبان میں چشم و ابرار کا اشارے سے تعبیر کیا گیا کہ محبوب کے ایک اشارے کے لیے اپنے آپ کو لٹا دینا۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا اور تم اسی لیے خرچ کرتے ہو کہ اس کی رضا حاصل ہو۔ احسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی توجہ بھی حاصل ہو۔ وجہ سے توجہ نکلا ہے۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، عزت بھی گنوانی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، انجام سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے۔ آہ سحر گاہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، نہ عشق مزاجی نہ عشق حقیقی۔ احسان یہ نہیں کہ محبوب کا جتنا مطالبہ ہے صرف وہ کرو، لیکن احسان یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ اللہ کو مطلوب کوشش اور ارادہ ہے اور اس سے ملاقات کی تیاری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صحیح کرے جیسا کرنا چاہیے، اور مومن ہو تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہے۔ اگر ملاقات کا شوق ہوگا تو تیاری بھی ہوگی آخرت کی، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا۔ احسان کی منزل۔ زندگی کا ہر کام احسان کے درجے پر ہو سکتا۔ کوئی جھاڑو مارے، اس میں بھی احسان ہو سکتا۔
کوئی نماز پڑھے آنکھوں سے آنسو روا ہو وہ بھی احسان ہو سکتا، کوئی اندھا آدمی قرآن پڑھے اس کا درجہ کوئی بہترین خیرت لوگوں کے لیے کرے اس سے بھی اونچا ہو سکتا۔ کوئی کام اللہ کی نگاہ میں چھوٹا نہیں ہے، جو ہماری حد استطاعت میں ہے اس میں بہترین کرنا یہ احسان ہے اور ہر انسان اس کو کر سکتا ہے۔ احسان اور آرزوئے دل۔ احسان کو وہ تھاٹ ختم کر دیتا ہے کہ دل میں کوئی خواہش نہ ہو کہ جو کام کر رہے وہ بہتر سے بہتر ہو، اور یہ خواہش کہ ایسا کام ہو جو اللہ کی نگاہ میں بھی حسین ہو اور بندوں کی نگاہ میں بھی۔ احسان کا کوئی ایک معیار نہیں ہے کہ بندہ اگر درخت کا لباس پہن لے اور درخت کی طرح بن جائے تبھی احسان ہے، یا درخت بندے کا لباس پہنے اور اس کی طرح بن جائے تو احسان ہے، بلکہ درخت کا احسان الگ لیول کا ہے اور بندے کا احسان الگ لیول کا۔ اسی لیے یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین سے بہترین کام کیا جائے، اور جب احسان کے اندر بہتری لانا یا انوویشن ختم ہو جائے تو اس وقت احسان باقی نہیں رہتا۔ احسان کے مہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں۔ سب سے پہلے قناعت ہے۔ یہ بہت شاکنگ ہے کیونکہ قناعت جو ہے وہ بہت پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ قناعت کے معنی ہے سیٹسفیکشن۔ تو اگر بندے کے کوئی بھی کام میں اگر سیٹسفیکشن قناعت آ جائے تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، جیسا جو بھی ہو رہا اس سے بندہ مطمئن ہو جاتا۔ دوسرا ہے غفلت یا بے نیازی، نیگلیجنس۔ انسان غافل ہو جائے کہ کیا کرنا تھا، کیا نعمتیں ہیں، ان سب سے جب وہ غافل ہو جائے تو اسے اجر تو ضائع نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ایسے میں اونچی منازلیں انسان کبھی طے نہیں کر سکتا۔ غفلت اور قناعت سے آدمی کا دن گزرتے چلا جاتا لیکن اس کے اندر کوئی بہتری نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ہے خود شناسی۔ انسان کی شخصیت میں اللہ نے بے پناہ جوہر رکھا ہے۔ مشہد خاک میں دوش ثریا موجود ہے ہر انسان کے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ہر مٹی کے بنے ہوئے انسان کے جسد میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے سائنس میں ایٹم کے بارے میں کہا جاتا کہ چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کے اندر بہت ساری طاقت ہوتی، اسی طرح انسان کے بھی اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ روایتوں میں آتا کہ مدینہ کے اندر 7 امام تھے، اس میں 6 ایسے تھے جو کہ جنگ کے دوران قیدی بنا کر لائے گئے تھے مدینہ میں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا کہ ہر انسان کے اندر ایک ہڈن ٹیلنٹ موجود ہوتا، لیکن اس کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ جب وہ دنیا میں کوشش کر کے حاصل کرتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا اور آخرت میں جنت حاصل ہوتی۔ سورہ رحمان میں ہے کہ جنت وہ انتہائی درجے کی خوبصورت چیز ہے۔ تو احسان کے لیے کوشش کرنے سے کوئی چیز حسن سے خالی نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ احسان اور معاشرہ۔ احسان ایک گروہ کے اندر ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب معاشرے کے تمام افراد احسان کے لیے کوشش کرے اور تمام دکاندار سب لوگ کوشش کریں تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے کہ کچھ ممالک، کچھ گروہ ایسے ہیں جو کہ برائی کرنے کے باوجود وہ عروج پر ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ برائی کے اندر بھی احسان کے لیول حاصل کرنے کی کوشش کرتے، وہ اپنے کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غلط راستے پر ہونے کے باوجود آج بہترین مقامات پر دنیا میں فائز ہیں۔ جیسا کہ ابتدا میں بتایا گیا، احسان کا مقصد اصل میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دسترست میں ہونا۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں کیا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں اور میرے اندر صلاحیت ہے تو وہ یہ سب چیزیں کر سکتا ہے۔ جو بھی کام ہو، اگر ہم یہ سوچیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ میں اللہ نے یہ کرنے کی قوت رکھی ہے، اور دعا کے ساتھ امید بھی ہو، تو ایسے میں احسان کا درجہ حاصل ہو سکتا۔ عشق کو حاصل کرنے کے لیے لگن بھی ہونی چاہیے اور تڑپ بھی ہونی چاہیے۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں احسان کا لیول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔